اعظم النکاح برکتن، بابرکت نکاح وہ ہے، ایسرہ مؤونتن، جس میں کم سے کم خرچ آئے۔ لکھا ہے کہ جو شادی اور نکاح والا ہوتا ہے اس کی ایک رکعت نماز بغیر شادی شدہ آدمی کے مقابلے اس کی ایک رکعت مجرد کی 70 رکعتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ علیہ وسلم تک کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت نہیں دی اور نہ اس کو ضروری سمجھا کہ نکاح کی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآنکحوا الایام منکم صدق اللہ العظیم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام گرامی قدر بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، ہمارے لیے یہ خوشی اور شادمانی کا موقع ہے کہ ہم لوگ ایک نکاح کی تقریب میں شریک ہیں جو عزیزم محمد شاہد سلمہ اللہ تعالی، جو ہمارے دارالعلوم احیاء سنت لوہارا کے ایک مخلص ساتھی اور رفیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرمائے، آمین۔ دونوں میاں بیوی کے اندر محبت مودت پیدا فرما کر اولاد صالح کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ گرامی قدر بزرگوں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور آئندہ قیامت تک کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو باقی رہی ہو سوائے ایمان اور نکاح کے۔ کہ یہ ایسی عبادات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی اس عبادت کو باقی رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو لوگ بغیر نکاح کے ہو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ نکاح اور شادی کی ترغیب خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو دے رہے۔ یہی ہماری شریعت کا کمال ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی طبیعتوں کا اور انسانی ضرورتوں کا بھی خیال فرمایا ہے، اور ان ضرورتوں کی تکمیل کو انسان اگر نیتوں کو درست کر لے تو اس پر عبادات کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔
روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب اس بندے کو آدھے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کی نگاہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب پیٹ کے متعلق اور حلال کمائی کے متعلق جو آدھا دین ہے، انسان کو اس آدھے دین کے لیے نکاح اور شادی ہو جانے کے بعد فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیٹ میں مال حرام نہ جائے، حرام روزی اور حرام غذا نہ جائے۔ نکاح یہ اتنا اونچا عمل ہے۔ خود ابو داؤد شریف کی روایت میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح کرنے سے آدمی کی نگاہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے نفسانی اور شہوانی شرارتوں کو دبانے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی بیویاں اور اولادیں تھیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اعتدال کی حالت میں آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اعتدال کی حالت سے کیا مراد ہے کہ جب آدمی پر جنسی ہیجان کا غلبہ نہ ہو، بیوی کے ساتھ مجامعت اور مباشرت کی قدرت رکھتا ہو، اور عورت کے مہر، نفقہ اور سکنا کی ادائیگی پر قادر ہو، تو ایسی حالت میں اس آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے، نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی شادی نہیں کر رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی کے 10 دن باقی رہ جائے
تو میں یہ بہتر سمجھوں گا کہ میرا نکاح کر دیا جائے، تاکہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو مجرد یعنی بغیر نکاح ہونے کی حالت میں حاضر نہ ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں تھیں جو طاعون کی وبا میں انتقال کر گئی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی طاعون کی وبا میں مبتلا اور گرفتار تھے۔ ایسی حالت میں اپنے عزیز و اقارب کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ میرا نکاح کرا دو، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسی حالت میں ملوں کہ میں مجرد ہوں اور بغیر نکاح والا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی شادی اور نکاح کر لیتا ہے، اس آدمی کی فضیلت مجرد پر یعنی بغیر نکاح والے آدمی پر ایسی ہے جیسے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو، اس آدمی کی فضیلت اس بندے کے اوپر جو جہاد میں شریک نہ ہوا ہو۔ لکھا ہے کہ جو شادی اور نکاح والا ہوتا ہے اس کی 1 رکعت نماز بغیر شادی شدہ آدمی کے مقابلے اس کی 1 رکعت مجرد کی 70 رکعتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ اتنا قیمتی عمل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بنی آدم کے درمیان میں نکاح کا سلسلہ برقرار رہے اور اولاد آدم کی نسل بڑھتی رہے اور اس میں زیادتی ہوتی رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں ایک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے اور زمانہ ہوا کہ آسمانوں ہی کے اوپر ان کا قیام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، لیکن یہ نکاح اور شادی ایسا عمل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے زمین کے اوپر اور شادی کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی روحانی اعتبار سے کتنی بھی ترقی حاصل کر لے، خواہ اس کا قیام برسوں نہیں ہزاروں سال آسمانوں میں رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ نکاح والی عبادت اور سنت سے اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی روحانیت اور اس کا تقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو روح اللہ تھے۔
لیکن وہ بھی جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو نکاح کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی گزارتے تھے تاکہ رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ ضرورت پیش آ جائے تو بروقت آپ کی خدمت انجام دی جا سکے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفلس اور کنگال آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ نکاح کی وجہ سے آپ کی خدمت مجھ سے چھوٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ان صحابی سے یہی فرمایا۔ جب دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے شادی کرنے اور نکاح کرنے کے متعلق کہا تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، اور اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی مجھے کس وجہ سے اور کس راستے سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرمائیں گے تو میں اس عمل کو انجام دے دوں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابی سے شادی کرنے اور نکاح کرنے کے متعلق فرمایا تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح کرا دیجئے، میں تو مفلس اور غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مہر میں دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو درمیان میں بطور تنبیہ کے کہتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے شیگاؤں زمزم نگر میں پورے بلڈانہ ضلع کا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا دارالقضا قائم ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس مسلمانوں کے جو آئلی معاملات آتے ہیں ان کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ میں یہ بات کسی کی برائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک بہت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ جتنے معاملات ہمارے یہاں پر درج ہوتے ہیں، ہم فریقین کا نام اور پتہ لکھنے کے بعد شادی کب ہوئی، مہر کتنا تھا، مہر ادا ہوا یا دینا باقی ہے، یہ لکھتے ہیں۔ مسجد میں تو ہمارے اکثر بھائی یہی کہتے ہیں کہ مہر دینا باقی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مہر کی ادائیگی کے اوپر توجہ دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے ملا تو زانی بن کر کے ملے گا۔ جو اولاد ہوگی
وہ اولاد الزنا شمار ہوں گی۔ ہمارے یہاں پر زیادہ مہر باندھنا یہ فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ زیادہ مہر باندھنا اسلام میں قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق کوئی فخر کی چیز نہیں، لیکن شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق جو مہر باندھو، اپنی بیوی کا جو مہر طے کرو تو اس کو ادا کرو، اس کو باقی مت رکھو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ صاحب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، سکرات کا عالم ان پر طاری ہو جاتا ہے، تو ان کی بیوی کو جو ہے وہاں پر حاضر کیا جاتا ہے کہ مہر معاف کر دیجئے۔ بلڈنگیں بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، کاریں خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، شادیوں کے اندر بڑی بڑی رقومات خرچ کر دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو بیوی کا مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جس کو اللہ کے کلمے کے ساتھ ہم نے حلال کیا ہے۔ ایک بکری اگر تم بازار میں لینے جاؤ تو وہ 10,000 روپے کی آپ کو مشکل سے مل پاتی ہے، اور آپ نے تو صاحب جو ہے بیوی کو 10,000 روپے مہر رکھ کر کے لا لیا ہے، اور وہی آپ سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرف ہماری توجہ مبذول فرمائے۔ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہر میں دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے ہم وزن سونا جمع کرو۔ چنانچہ صحابہ نے گٹھلی کے بقدر سونا جمع کیا، ان صحابی کو دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ اور ان قبیلے والوں سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا نکاح آپ کے قبیلے کی لڑکی سے کرا دو۔ نکاح ہو گیا۔ ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمہ کرنے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بکری کا انتظام فرما دیا اور ان کا ولیمہ ہوا۔ ولیمہ کرنا سنت۔ ہم لوگ ہلدی کا کھانا دیتے ہیں، اور 2-3 دن پہلے سے 2-3 دن بعد میں جو کھانے چلتے ہیں، یاد رکھیے نکاح کے بعد میں جو کھانا ہے صرف وہ ولیمے کا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن یا کپڑوں پر زردی کا یعنی کیسری کلر کا نشان دیکھا، تو ان سے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے۔ اس زمانے کے اندر عورتیں زعفران یا اس سے ملتی جلتی قسم کی خوشبوئیں لگایا کرتی تھی، اور وہ خوشبو کا اثر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم یا کپڑے کے اوپر تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے وزن پر۔ حضور اکرم یعنی اتنا عورت کا مہر مقرر کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعا دی بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مبارک فرمائے، اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے پوری ایک بکری اس کے اندر ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو۔ ولیمے کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور یہ سنت ہے،
یہ نکاح اور شادی کی تقریبات جو منعقد ہوتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے۔ لیکن نکاح کیسا ہونا چاہیے؟ وہ اس روایت کے اندر جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان اور ارشاد فرمایا ہے اعظم النکاح برکتاً، بابرکت نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونتاً، جس میں کم سے کم خرچ آئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک نکاح کے وہ لوازمات تھے ہی نہیں جو آج ہم نے شادیوں کے اندر اور نکاحوں کے اندر شامل کر لیا ہے۔ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو واقعہ سنایا جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت نہیں دی اور نہ اس کو ضروری سمجھا کہ نکاح کی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے۔ اتنا سادہ اور آسان نکاح تھا، اور اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک کے اندر یہ تحریک چلا رہا ہے کہ نکاحوں کو آسان، سادہ اور مسنون طریقے پر کیجیے۔ نکاح جو جتنا زیادہ آسان تھا ہماری رسومات نے، ہماری خرافات نے اس کو اتنا ہی زیادہ مشکل بنا دیا، اور زنا شریعت میں جتنا زیادہ مشکل تھا ماحول اور معاشرے نے اس کو اتنا ہی آسان بنا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ادا کر رہا ہوں۔ نکاح اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ نمبر 2، عفت و عصمت کی حفاظت ہو جائے، اور نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ اور اس کے علاوہ نکاح کے جتنے فوائد و برکات ہیں وہ تمام فوائد و برکات اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کے ذریعے مجھے عطا فرمائے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نکاح کے تمام فوائد و برکات ہمارے اس مخلص رفیق محمد شاہد کو اور ان کی اہلیہ کو اور ان کے دونوں خاندانوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ یہ نکاح کی بڑی سنت ہے کہ نکاح الحمدللہ مسجد کے اندر انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مساجد کے اندر انجام دو۔ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔